غزہ کے مسئلے کا حل آخر ہے کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک بہت ہی تفصیلی 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس منصوبے میں آخر ہے کیا اور کیا یہ واقعی دہائیوں پرانے اس تنازع کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ جی ہاں، پورے 20 نکات۔ تو یہ کوئی عام سا امن منصوبہ نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل، تفصیلی روڈ میپ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں اتنا خاص کیا ہے، اور اس سے بھی بڑا سوال، کیا یہ حقیقت میں کام کر سکتا ہے؟ چلیں اس کی ایک ایک پرت کھول کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اس منصوبے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم پہلے اس کے بنیادی خیال پر بات کریں گے، پھر اس کے 3 اہم ستونوں کو دیکھیں گے، یعنی سیکیورٹی، حکومت اور تعمیر نو، اور آخر میں سب سے اہم بات کہ اس پر دنیا کا رد عمل کیا ہے اور اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں۔ تو اس پورے منصوبے کا مرکزی خیال کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی بنیاد 2 بڑے مقاصد پر ہے۔ ایک تو یہ کہ غزہ کو شدت پسندی اور ہتھیاروں سے مکمل طور پر پاک کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ وہاں کے لوگوں کے لیے تعمیر و ترقی کا ایک نیا باب شروع ہو۔ اس منصوبے کی شروعات 3 بہت اہم شرائط پر منحصر ہے۔ سب سے پہلے، فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اس کے فوراً بعد اسرائیل کو عوامی طور پر اس منصوبے کو قبول کرنا ہوگا، اور پھر جو سب سے اہم قدم ہے، تمام یرغمالیوں کی واپسی یقینی بنانی ہوگی۔ یہ ترتیب بہت اہم ہے۔ اور یرغمالیوں کی واپسی کے لیے وقت کتنا دیا گیا ہے؟ صرف 72 گھنٹے۔ یہ ایک انتہائی سخت ڈیڈ لائن ہے، اور سچ پوچھیں تو پورے منصوبے کا دار و مدار اسی ایک شرط پر ہے۔ اچھا، تو یرغمالیوں کی محفوظ واپسی کے بدلے میں اسرائیل کیا کرے گا؟ وہ بھی ایک بڑا قدم اٹھائے گا، یعنی بڑی تعداد میں فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا، جن میں وہ قیدی بھی شامل ہیں جو عمر قید کاٹ رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ سب یرغمالیوں کی واپسی کے بعد ہوگا۔ تو فرض کریں کہ یرغمالیوں کی واپسی ہو جاتی ہے، اس کے بعد امن کو قائم کیسے رکھا جائے گا؟ یہ سوال ہمیں اس منصوبے کے پہلے ستون کی طرف لے جاتا ہے، یعنی غزہ کا نیا سیکیورٹی ڈھانچہ۔ سیکیورٹی کا یہ منصوبہ 4 چیزوں پر کھڑا ہے۔ پہلا، غزہ کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنا۔ دوسرا، ایک بین الاقوامی فورس کا قیام۔ تیسرا، اسرائیلی فوج کا مرحلہ وار انخلا۔ اور چوتھا، علاقائی ممالک کی طرف سے ضمانتیں۔ تو یہ بین الاقوامی استحکام فورس، جس سے ISF کہا جا رہا ہے، کرے گی کیا؟ اس کا کام سیکیورٹی کو سنبھالنا، سرحدوں کی نگرانی میں مدد کرنا، اور ایک نئی فلسطینی پولیس فورس کی تربیت اور اس کی مدد کرنا ہوگا۔ یعنی یہ ایک طرح سے غیر جانبدار ضامن کا کردار ادا کرے گی۔ ٹھیک ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ غزہ کو چلائے گا کون؟ روزمرہ کے معاملات کون دیکھے گا؟ یہاں سے اس منصوبے کا دوسرا ستون شروع ہوتا ہے، نئی حکومت کا قیام۔ تو حکومت کا جو ماڈل تجویز کیا گیا ہے وہ بالکل نیا ہے۔ روزمرہ کے کام جیسے بجلی، پانی، صحت، یہ سب ماہرین کی ایک کمیٹی چلائے گی جسے ٹیکنوکریٹک کمیٹی کہتے ہیں۔ اس میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، اور ان سب کاموں کی نگرانی ایک نیا امن بورڈ کرے گا۔ اور یہ منصوبہ ایک بات پر بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ مستقبل کی حکومت میں حماس یا کسی دوسرے مسلح گروہ کا بالکل کوئی کردار نہیں ہوگا۔ یہ اس منصوبے کی ایک بنیادی شرط ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے پیچیدہ عمل کی نگرانی آخر کرے گا کون؟ اور یہیں پر اس منصوبے کی شاید سب سے متنازع تفصیل سامنے آتی ہے۔ جی ہاں، اس امن بورڈ کی سربراہی خود ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ ان کے ساتھ ٹونی بلیئر جیسی دیگر بین الاقوامی شخصیات بھی ہوں گی، اور یہ بورڈ صرف نام کا نہیں ہوگا، بلکہ فنڈنگ سے لے کر تعمیر نو تک ہر چیز کی نگرانی یہی کرے گا۔ اچھا، جب سیکیورٹی اور حکومت کا نظام بن جائے گا تو اگلا قدم کیا ہوگا؟ یہ ہے تیسرا ستون، غزہ کی تعمیر نو اور اس کے معاشی مستقبل کو سنوارنا۔ تعمیر نو کا منصوبہ صرف عمارتیں دوبارہ کھڑی کرنے کا نہیں ہے، بلکہ معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا ہے۔ اس کے لیے بین الاقوامی سرمایہ کاری لائی جائے گی، ایک خصوصی اقتصادی زون بنایا جائے گا تاکہ تجارت بڑھے، اور سب سے اہم، لوگوں کو نقل و حرکت کی مکمل آزادی کی ضمانت دی جائے گی۔ تو یہ تھا منصوبہ کاغذ پر، لیکن اصل امتحان تو حقیقی دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اس منصوبے پر رد عمل کیا آ رہا ہے، اور اس کے سامنے کون سے پہاڑ جیسے چیلنجز کھڑے ہیں؟ اور یہیں پر آ کر سارا منصوبہ ایک جگہ رک جاتا ہے۔ اسرائیل نے اسے باضابطہ طور پر قبول کر لیا ہے، لیکن حماس نے ابھی تک منظوری نہیں دی۔
اور ظاہر ہے اس کے بغیر پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو صورتحال اور بھی پیچیدہ ہے۔ ایک طرف تو مرکزی فریقین میں اتفاق نہیں ہو پا رہا، دوسری طرف کچھ عرب ممالک اور فلسطینی اتھارٹی نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن بہت سے ناقدین اس کے نفاذ اور خود مختاری کے معاملات پر سنگین خدشات بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو اس منصوبے کے راستے میں کئی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ تو حماس کی منظوری ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنا سارا اختیار چھوڑنا پڑے گا۔ پھر 72 گھنٹے جیسی ٹائم لائنز ہیں جو ناقابل عمل لگتی ہیں۔ ٹرمپ کی سربراہی والا بورڈ خود متنازع ہے اور یہ منصوبہ یروشلم اور فلسطینی ریاست جیسے بنیادی مسائل پر مکمل طور پر خاموش ہے۔ آخر میں تمام عملی رکاوٹوں سے بھی بڑا چیلنج وہ گہری بے اعتمادی ہے جو کئی دہائیوں سے تمام فریقین کے درمیان موجود ہے۔ جب تک اس بے اعتمادی کی دیوار کو گرایا نہیں جاتا، کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہمیں اس تجزیے کے اختتام پر ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اتنی گہری بے اعتمادی، اتنے غیر حل شدہ بنیادی مسائل اور اتنی متضاد توقعات کے ساتھ کیا اتنا بڑا اور جامع منصوبہ کبھی حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے؟